چلو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرقات یعنی الگ الگ مسائل ضرورت کے حساب سے جو حضرت نے بیان کیے انہیں کا بیان چل رہا تھا۔ 30 مسئلے کل ہو گئے تھے۔ 31واں مسئلہ ہے مرنے کی آرزو کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکروہ ہے۔ بہت سارے لوگ مرنے کی آرزو کرتے ہیں نا، دعا مانگتے رہتے ہیں مرنے کے لیے، تو مرنے کی آرزو کرنا یا اس کے لیے دعا مانگنا مکروہ ہے، جبکہ کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے ہو، مثلا تنگی سے بسر اوقات ہوتی ہے، یا دشمن کا اندیشہ ہے، مال جانے کا خوف ہے، اور اگر یہ باتیں نہ ہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئی ہوں، مصیبت میں مبتلا ہیں، اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو آرزو موت مکروہ نہیں۔ یعنی کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے اگر کیا کہتے ہیں موت کی آرزو کر رہا ہے، موت کی تمنا کر رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 32، زلزلہ کے وقت مکان سے نکل کر باہر آ جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر دیوار جھکی ہوئی ہے، گرنا چاہتی ہے، اس کے پاس سے بھاگنا جائز ہے۔ تعاون جہاں ہو وہاں سے بھاگنا جائز نہیں، اور دوسری جگہ سے وہاں جانا بھی نہ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ کمزور اعتقاد کے ہوں اور ایسی جگہ گئے اور مبتلا ہو گئے، یعنی اسی مرض میں مبتلا ہو گئے، ان کے دل میں بات آئی کہ یہاں آنے سے ایسا ہوا، نہ آتے تو کاہے کو اس بلا میں پڑتے، اور بھاگنے میں بچ گیا تو یہ خیال کیا کہ وہاں ہوتا تو نہ بچتا، بھاگنے کی وجہ سے بچا، ایسی صورت میں بھاگنا اور وہاں جانا دونوں منع ہے۔ طاعون کے زمانے میں عوام سے اکثر اسی قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں، اور اگر اس کا عقیدہ پکا ہے، جانتا ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ وہاں جانے سے کچھ ہوتا ہے نہ بھاگنے میں فائدہ پہنچاتا ہے، تو ایسے کو وہاں جانا بھی جائز ہے۔ نکلنے میں بھی حرج نہیں کہ اس کو بھاگنا نہیں کہا جائے گا، اور حدیث میں مطلقاً نکلنے کی ممانعت نہیں بلکہ بھاگنے کی ممانعت ہے۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا ہرگز ہرگز نہ کرے، ہدایت کی دعا کرے۔ مسئلہ نمبر 35، ایک شخص مرا جس کا کافر ہونا معلوم تھا، مگر اب ایک مسلمان اس کے مسلمان ہونے کی شہادت دیتا ہے، تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، اور مسلمان مرا اور ایک شخص اس کے مرتد ہونے کی شہادت دیتا ہے، تو محض اس کے کہنے سے اسے مرتد نہیں قرار دیا جائے گا، اور جنازہ کی نماز ترک نہیں کی جائے گی۔ کہنے کا مطلب ہے کوئی بندہ کافر تھا اور وہ مر گیا، مرنے کے بعد ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے نہیں یار وہ میرے ہاتھ میں ایمان لایا تھا، وہ مسلمان تھا مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، تو اگر کسی نے ایسی گواہی دی تو اس کی بات مان لی جائے گی، اور اس کافر کی یعنی جس کی گواہی ہوئی کہ مسلمان ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، سارے کام ہوں گے۔ اور اگر کوئی بندہ مسلمان تھا اور مرنے کے بعد کوئی بندہ کہہ رہا نہیں یار وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا تھا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 36، مکان میں پرند نے گھونسلہ لگایا اور بچے بھی کیے، بچھونے اور کپڑوں پر بیٹ گرتی ہے، ایسی حالت میں گھونسلہ بگاڑنا اور پرند کو بھگا دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے کہ بچے بڑے ہو کر اڑ جائیں۔ مسئلہ نمبر 37، جمع کرتے وقت کلام کرنا مکروہ ہے۔ جمع یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اور طلوع فجر سے نماز فجر تک بلکہ طلوع آفتاب تک خیر کے سوا دوسری بات نہ کرے۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی القعدہ کے مہینہ کو بھی لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو
خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور ہر ماہ 3، 13، 23، 8، 18، 28 تاریخوں کو منحوس جانتے ہیں، یہ بھی لغو اور بیکار بات ہے۔ مسئلہ نمبر 29، قمر در اقرب، یعنی چاند جب برج اقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوس جتاتے ہیں، اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں۔ ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے، یہ باتیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ مسئلہ نمبر 40، نجوم کی اس قسم کی باتیں جن میں ستاروں کی تاثیرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں بات ہوگی، یہ بھی خلاف شرع ہے۔ اسی طرح نچھتروں کا حساب کہ فلاں نچھتر سے بارش ہوگی، یہ بھی غلط ہے، حدیث میں اس پر سختی سے انکار فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 41، ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ، یعنی ماہ سفر کا آخری جمعرات، نہیں بدھ، آخری بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، وہ باتیں خلاف واقع ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث کا یہ ارشاد لا سفرا، یعنی سفر کوئی چیز نہیں، ایسی تمام خرافات کو رد کرتا ہے۔ مسئلہ نمبر 42، ایک شخص نے کسی کو اذیت پہنچائی یعنی تکلیف پہنچائی، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے مگر جانتا ہے کہ ابھی اسے غصہ ہے، معاف نہیں کرے گا، لہذا معافی مانگنے میں تاخیر کی۔ اس تاخیر میں یہ معذور نہیں۔ ظالم نے مظلوم کو بار بار سلام کیا اور وہ جواب بھی دیتا رہا اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا، یہاں تک کہ ظالم نے سمجھ لیا کہ اب وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 43، عمامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے، جس نے اس کا الٹا کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 44، کپڑا پہنے تو داہنے سے شروع کرے، یعنی پہلے داہنی آستین یا داہنے پائچہ میں ڈالے پھر بائیں میں۔ پاجامہ کا تکیہ نہ بنائے، یہ ادب کے خلاف ہے، یعنی پاجامہ کو سر کے نیچے نہ رکھے، اور امامہ کا بھی تکیہ نہ بنائے۔ بیل پر سوار ہونا اور اس پر بوجھ لادنا اور گدھے سے ہل جوتنا جائز ہے، یعنی یہ ضرور نہیں کہ بیل سے صرف ہل جوتنے کا کام لیا جائے، اس پر بوجھ نہ لادا جائے، اور گدھے پر صرف بوجھ ہی لادا جائے، ہل نہ جوتا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جانور سے کام لینے میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اتنا نہ لیا جائے کہ وہ مصیبت میں پڑ جائے، جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس پر لادا جائے، یا جتنی دور جا سکے وہیں تک لے جایا جائے، یا جتنی دیر تک کام کرنے کا متحمل ہو سکے اتنا ہی لیا جائے۔ بعض یکا ٹانگا والے اتنی زیادہ سواریاں بٹھا لیتے ہیں کہ گھوڑا مصیبت میں پڑ جاتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ بلا وجہ جانور کو نہ مارے، اور سر یا چہرے پر کسی حالت میں ہرگز نہ مارے، یہ بالاجماع ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگ بھینسوں یا بیلوں کو رسی سے ان کے منہ پہ مارتے ہیں، یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ کے سوا نہیں ہے۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے گا؟ اب بتاؤ، جب جانور پر ظلم کرنا قطعی جائز نہیں ہے تو کسی انسان پر ظلم کرنا یا اس کو تکلیف دینا کس حد تک جائز ہو سکتا ہے؟ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آپ کا حصہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہی کیا کہتے ہیں آپ کا اسلامی اخلاق و آداب کا حصہ تھا. تقریباً بات تو ہوئی تھی 40 دن کی، شاید کہ 40 دن سے زیادہ لگ گئے ہیں. خیر، جس کے حصے میں جو آیا اس نے اپنا اپنا پڑھا. میرا کام تھا پڑھانا، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے پڑھے ہوئے پر عمل کریں. اب یہ حصہ تو آپ کا ختم ہو گیا ہے، اب آپ لوگوں کو چھٹی رہے گی. ہاں، جو لوگ ہمارے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو لوگ ان کی دوسری کلاس ہے، وہ ابھی یہ کلاس ختم ہونے کے بعد فوراً وہ کلاس جوائن کریں گے. دیکھتے ہیں ان کا کیا ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس گروپ میں جوائن رہیں گے. دیکھ لیتے ہیں ان کو اور کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. جو ان کو پڑھنا ہوگا اسی حساب سے جو ان کے لیے بہتر ہوگا مشورہ کر کے پھر اس کو چالو کرتے ہیں. لیکن ابھی 1-2 دن کا ریسٹ لے لیتے ہیں تاکہ سمجھنے کی بہتر کیا ہے جو باہر کے لوگ ہیں. باقی ہمارے مدرسے کے جتنے بھی بچے ہیں وہ آج ہی اس گروپ سے لیفٹ ہو جائیں گے. ان کا اپنا دوسرا گروپ ہے، وہ اپنے دوسرے گروپ میں جائیں گے اور کل سے ان کی پڑھائی سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یا آپ لوگ کو جو بہتر لگے، آپ لوگوں کو کیا